بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد بیٹا پرچی تو لاؤ، دیکھیں تو صحیح آج بیگم نے کون کون سا سامان لکھ کے بھیجا ہے گھر کے لیے۔ یہ لے حکیم صاحب، بیگم صاحب نے آج یہ پرچی بنا کے بھیجی ہے۔ آٹا 2 کلو، چینی 1 کلو اور چاول ہو گئے 3 کلو اور گھی 4 کلو، دال آدھا کلو۔ یا 250 روپے اور دال 190 روپے، یہ ہو گئے 4150 روپے۔ یا اللہ، میں تیری حکم کی تعمیل میں دنیا کی تقاضے نبھانے کے لیے یہاں آ بیٹھا ہوں۔ جب تو میری مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا یا اللہ میں فوراً چلا جاؤں گا، تو مجھ پہ رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ یار ایڈریس تو حمید صاحب نے یہی بتایا تھا۔ ہاں یہ ہے حکیم صاحب کا بورڈ۔ حکیم صاحب بڑے بڑے ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کرایا ہے لیکن کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ آپ کے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں۔ بیٹا، فائدہ اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور امید انسانوں سے نہیں صرف اللہ سے لگانی چاہیے۔ باقی رہا آپ کا علاج تو ہم آپ کی تشخیص کے مطابق شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے نسخہ تیار کر دیا، ابھی آپ کو دوائیاں بنا کے دیتے ہیں۔ اسد، جی سر۔ تو بیٹا نسخہ فوراً تیار کر کے آؤ۔ جی سر، یہ نہیں آپ کی دوائی تیار ہوگی اور یہ نقصان ہے۔ شکریہ۔ حکیم صاحب ان دوائیوں کے کتنے پیسے ہو گئے؟ اسد بیٹا بتاؤ ان کو نسخے کے مطابق کتنے پیسے بن گئے؟ جی آپ کے 1450 روپے ہو گئے۔ تھینک یو سر۔ حکیم صاحب، جو آپ نے دوائیاں دی تھی، اللہ کی رحمت سے اور آپ کی دوائیوں کے استعمال کرنے سے میری بہو امید سے ہے۔ چلو آپ سے یہ پوچھنے آیا تھا، آپ دوائیاں بند کر دیں، جاری رکھیں۔ الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی۔ بہو سے کہنا 5 گانا نماز کا اہتمام کرتی رہے اور آپ صدقہ وغیرہ بھی دیا کریں۔ الحمدللہ حکیم صاحب، میری بہو 5 وقت بر وقت ادا کر رہی ہے اور میں اپنی حیثیت کے مطابق صدقات بھی دے دیتا ہوں۔ لیکن حکیم صاحب آپ نے یہ نہیں بتایا آپ کی ادویات جاری رکھوں یا بند کر دوں؟ اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ 5 مہینے تک یہ ادویات جاری رکھنی ہے۔ چل بھائی دیکھ محمد اسحاق، اللہ پاک نے آج کتنا بندوبست کر دیا۔ الحمدللہ، آج تو مطلوبہ رقم سے بھی زیادہ کا بندوبست ہو گیا، 4500 روپیہ ہو گیا۔ کل پھر چلتے ہیں، کل اللہ پاک پھر دے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ، کل میں اسٹیتھوسکوپ بھول گیا تھا، وہ بھی گاڑی میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی لے آؤ، اور پرچی بھی لے آؤ آج کی۔ یہ لے سر، اور یہ پرچی۔ بجلی کا بل، مرغی 1 کلو، انڈے 1 درجن، گیس کا بل، بیٹی کی جہیز کا سامان۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام جی، بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ آپ نے اپنی دوائی لینی ہے تو تھوڑا قریب ہو جائیں، اگر کسی اور کی لینی ہے تو مریض کی نوعیت بتائیں۔ لگتا ہے حکیم صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور پہچانیں گے بھی کیسے؟ 15-16 سال پہلے کی بات ہے۔ چلیں آپ کی کنفیوژن دور کر دیتا ہوں۔ 16 سال پہلے آپ کے مکتب کے سامنے میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور آپ نے مجھے دھوپ میں کھڑا دیکھ کر آپ نے مکتب میں بلا لیا۔ آئیں سر، آئیں، آپ تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ حکیم صاحب، ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے پاکستان کے تمام ٹی وی چینل پر کام کیا ہوا ہے۔ کیا بات ہے حکیم صاحب۔ اور حکیم صاحب یہ بچی کون ہے؟ بیٹھیں، تشریف رکھیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ الحمدللہ، یہ میری بچی کی تصویر ہے، مجھے یہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ماشاءاللہ حکیم صاحب، میں تو حیران رہ گیا، ہو بہو میری بھانجی کی ہم شکل اور ہم عمر ہے۔ جی جی، بس اللہ پاک سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ آمین۔
آپ کے کتنے بچے ہیں؟ मैं औलाद से महरूम हूँ हकीम साहब। کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ علاج نہیں کرایا آپ نے کوئی؟ شادی کو تو میرے 6 سال گزر چکے ہیں، ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج بھی بہت کروایا، ابھی 2 سال پہلے ہی انگلینڈ شفٹ ہوا ہوں، وہاں پر بھی بہت علاج کروایا، لیکن مایوسی کے سوا مجھے کچھ نہیں ملا۔ او بھائی، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھہرو، میں تمہیں دوائی بنا کے دیتا ہوں۔ اپنے پیسے بنانے کے چکر میں خود ہی دوائی بنانے چلا گیا ہے۔ صحیح سنا تھا حکیموں کے بارے میں۔ چلو، میں بھی باہر دھوپ میں کھڑا تھا، گاڑی کا اے سی بھی نہیں چل رہا تھا، یہاں چلو پنکھا تو ہے، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، بنانے دو، کتنے پیسے بنا لے گا۔ بھائی صاحب، میری ایک بات یاد رکھنا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اولاد، مال و اسباب، خوشی غمی، زندگی موت، بیماری، صحت، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھائی صاحب، شفا کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی دوائی میں ہوتی ہے۔ شفا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد دینی ہے تو صرف اللہ کی ذات دے گی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد رشید جان۔ یہ میں نے نسخہ لکھ دیا ہے، اور یہ دوائی آپ نے لینی ہے، اور یہ آپ کی بیگم نے۔ اور ہاں، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا روزانہ کے اعتبار سے پابندی سے اہتمام کرنا ہے، اور صدقہ خیرات بھی دے دینا ہے اللہ کے نام سے حسب توفیق۔ آپ دونوں نے یہ دوائی مکھن اور دودھ سے لینی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت فرمائے گا۔ ٹھیک ہے حکیم صاحب، یہ بتائیں دوائیوں کے پیسے کتنے ہیں؟ رشید صاحب، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آج کا کھاتا پورا کر دیا۔ آج کا کھاتا؟ حکیم صاحب، مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ میری اس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اصل میں یہ ہے، میرے روزانہ کے اخراجات کی گھر سے ایک لسٹ آ جاتی ہے، جب اس لسٹ کے مطابق میرے مطلوبہ اخراجات اللہ مجھے دے دیتا ہے، اس کے بعد آنے والے مریض سے میں اپنی ادویات کے پیسے نہیں لیتا، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اسے ادویات فری میں دے دیتا ہوں۔ میرے حکیم صاحب کے بارے میں کتنے گھٹیا خیالات تھے، بظاہر سادہ سا حکیم اتنا عظیم انسان ہے۔ یاد آیا حکیم صاحب؟ جی، مجھے سب یاد آ گیا۔ حکیم صاحب، میں آپ کے پاس نہیں آیا، بلکہ اللہ پاک کی ذات مجھے آپ کے پاس لے آئی ہے۔ میں نے آپ کی دی ہوئی دوائیں اپنی بیگم کو گھر میں جا کر دیں اور ساری بات ان کو بتائی، تو وہ کہنے لگیں یہ تو اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں جنہیں پیسوں کا کوئی لالچ ہی نہیں، تو اب یہ دوائیاں ہم ضرور استعمال کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ ہماری سنی گود ضرور ہری کرے گا۔ اور اب الحمدللہ ہمارے گھر میں 3 پھول اپنی بہاریں بکھیر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو آپ کو۔ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا کرتے۔ جی حکیم صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں انگلینڈ سے کب آئے؟ انگلینڈ سے آئے ہوئے تو مجھے 15 سے 20 دن ہو گئے، اور یقین کریں حکیم صاحب، میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ فیملی سمیت آ کر آپ کا شکریہ ادا کریں، اور مصروفیات ہی کچھ ایسی تھیں کہ ہم آپ کے پاس آ نہ سکے، اور ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ ہیں؟ کیسا حادثہ؟ حکیم صاحب، میری بھانجی جو آپ کی بیٹی کی بالکل ہم شکل تھی۔ جی، ویسے تو حکیم صاحب میری پوری فیملی یو کے شفٹ ہو چکی ہے، صرف یہاں پر میری بیوہ بہن اور بھانجی رہتی تھی۔ اس منتھ کے لاسٹ میں اس کی شادی تھی، اور ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ بس افسوس کہ صرف شادی سے 4 دن پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت دکھ ہوا آپ کی یہ بات سن کر۔ اور اس کے فوت ہوتے ہی میرے اور میری بیوی کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کی بیٹی بھی تو اسی کی ہم عمر تھی۔ تب میں نے اور میری بیگم نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی بھانجی کا سارا جہیز کا سامان حکیم صاحب کی بیٹی کو دے دیتے ہیں، اور اگر اس کی شادی ہو چکی ہے تو یہ سامان اس کے گھر پہ پہنچا دیتے ہیں، اگر شادی نہیں ہوئی تو یہ سارا سامان آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ نہیں حکیم صاحب، آپ مجھے انکار مت کیجیے گا۔ رشید صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔
सुबह बेगम ने सामान की चिट भिजवाई थी, तो उसमें जहेज का सामान भी लिखा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं ये कैसे करूँगा। देखो मैंने इस पे क्या लिखा है, देखो। ये अल्लाह का काम है और अल्लाह ही जाने, ये लिखा हुआ है। आज तक मेरी बीवी जो भी पर्ची लिख के देती है, रोजाना अल्लाह उसका बंदोबस्त कर देता है। तू रहीम है अल्लाह, तू अजीम है, तूने आज भी उसका बंदोबस्त कर दिया। आपकी बांजी का सदमा है मुझे, लेकिन मैं उसकी कुदरत पे हैरान हूँ कि वो कैसे बंदोबस्त करता है। बेशक हकीम साहब, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जब से मैंने होश संभाला है, फर्जी इबादत के अलावा मैं एक ही विद करता हूँ, राज़िक राज़िक, तू ही राज़िक होता है। और जब शाम होती है तो मैं सिर्फ उसी का शुक्र अदा करता हूँ। तेरा शुक्र है मौला। भी आप पर मुश्किल है तो ये ना सोचना मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि मुश्किल को बताएं कि आपका अल्लाह कितना बड़ा है। आपका यकीन अल्लाह पर कामिल होगा तो यकीन करें आप हर तूफान से बच निकलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा, चाहे इससे किसी की सलाह हो जाए